الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا ضد له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अगर दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं तो काबे को जाने की कोशिश न करना।
اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ محبت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا تمام حضرات پڑھتے ہیں۔ کوئی زبان درود شریف اللہم بارک علی محمد۔ زی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع سرگودا کے زیر اہتمام مدرسہ عربیہ ضیاء العلوم مسجد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر انتظام آج کا یہ خوبصورت پروگرام خوبصورت عنوان خوبصورت مسجد میں انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے دربار معلیٰ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی طرح کے پروگرام جس میں اللہ کی توحید بیان کی جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضور کی ختم نبوت کا پرچار اور عظمت صحابہ اور اہل بیت ذکر ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی مجلسیں، ایسے پروگرام سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد العلماء امام الخطباء حضرت مولانا عطاء اللہ بدیالوی صاحب زید مجدہ اور حضرت مولانا عبد الکریم صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ سٹیج اتنا وزنی ہے کہ ایسے علماء کے سامنے مجھ جیسا طالب علم بیان کرے جہاں آپ ہر جمعے پر حضرت استاد جی سے موتی لیتے ہوں، دلائل کی میدان میں گفتگو سنتے ہوں، وہاں مجھ جیسا طالب علم بیان کرے، لیکن ان کی شفقت، ان کی محبت اور ان کا پڑھایا ہوا سبق وہ اپنے روم میں سن رہے ہیں اور آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا۔ دوستو، عقیدہ ختم نبوت
میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت رب کا قانون ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت کا محور ہے۔ عقیدہ ختم نبوت میرے محبوب کی عزت و آبرو ہے۔ عقیدہ ختم نبوت میرا ایمان ہے اور امت مسلمہ کی جان ہے۔ اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرے اور اپنے آپ کو مسلم کہلائے۔ کوئی بندہ میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے، خاتم الانبیاء نہ مانے اور اپنے آپ کو مسلم اور مومن کہے۔ سرگودا کے روشن ضمیروں، جو بندہ میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، میرے محبوب کی ختم نبوت کا انکاری ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ زور سے کیونکہ مرزائی یہاں ایک دھوکہ دیتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی نبوت کا انکار نہیں کرتے۔ سمجھو میری طرف، وہ کہتے ہیں ہم نبی حضور کو نبی بھی مانتے ہیں اور ہم اس کانے دجال کذاب غلام قادیانی کو جو انگریزوں کی پیداوار ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ یعنی حضور کو نبی ہی نہیں مانتے، وہ حضور کو نبی بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جو بندہ حضور کو نبی بھی نہیں، نبی ہی نہیں مانتا ہوگا اسلام۔ رب پہ غور کرنا، نبی کو نبی بھی ماننا نہیں، میرے محبوب کو نبی ہی ماننا ہے، بھی نہیں۔ اگر بھی کی بات آ گئی، جس طرح یہ مانتے ہیں میرے محبوب کو جو آخری نبی بھی نہیں، آخری نبی ہی نہیں مانتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر، کیونکہ وہ میرے نبی کے فرمان کا منکر۔ اور یاد رکھو، جو بندہ رب کے قرآن کا منکر ہے، یہاں تو 100 سے بڑھ کر قرآن مقدس کی آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ یہاں تو میرے محبوب کی پیاری زبان اطہر سے 200 سے زیادہ فرامین ختم نبوت کے اوپر دلالت کر رہے ہیں۔ یہاں تو اجماع امت کے یہ فیصلے دلالت کر رہے ہیں۔ یہاں تو قیاس بھی دلالت کر رہا ہے۔ جو قرآن مقدس کی ایک لفظ کا منکر ہے، ایک آیت کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو بندہ قرآن مقدس کی سینکڑوں 100 کئی آیات کا منکر ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہے نہیں ہو سکتا۔ قرآن یاد رکھتا ہے۔ آواز آنے لگی دنیا والوں، میں نے کہا تھا ختم نبوت رب کا قانون ہے۔ اللہ نے ایسی جگہ پہ اعلان کیا میرے نبی کی ختم نبوت کا، قرآن دہائی دینے لگا دنیا والوں۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم
بات کروں گا. ادھر دیکھیے گا, آسمان کی طرف دیکھے اللہ قبلہ پھیر دے, جو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ حضرت عمر کو ہدایت دے دے, جو اپنا سینہ آگے کرے قرآن علم نشرح کا صدرت بولنے لگ جائے. بلکہ بڑی پیاری دلیل, بڑا پیارا نکتہ آواز آنے لگی, اللہ کا پیغمبر ہے, نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, آواز آنے لگی میرا پیغمبر جی پرواز اذهب الى فرعون انه طغى. سورہ پارا ہے, سورہ طٰہٰ ہے, دوسرا رکوع ہے. تلاوت کریم پیغمبر کہنے لگے مولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سرگودا کرو سندمیرو, تب میرے نبی کی باری آئی ہے, میرے محبوب کی باری آئی ہے. تب شاکی دی اندر آتھا قربان آواز آنے لگی میرا پیغمبر تلاوت کریم کہنے لگے حضرت کریم پیغمبر آگے پہ اللہ رب اشرح لی صدری. توجہ نہ کرے کس میرے نبی کی باری آئی ہے. قرآن آتے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. آئے کریم پیغمبر آگے رب اشرح لی, کس میرے نبی کی باری آئے تو قرآن آتے علم نشرح لک صدرک. بلکہ قرآن کا اتنا بڑا دنیا والو میرا محبوب اپنا کون نبی اگر چہرہ سامنے کرے تو قرآن والضحیٰ کے میرا محبوب اپنے زلفے کو جھٹکا مارے قرآن واللیلہ کے میرا نبی اپنا سہرہ پائے قرآن یاسین کے. آپ کو نہیں آدھا اللہ کا قرآن مجھے تک ہے دنیا والو میرا نبی میرا پیغمبر میرا محبوب شان والا نبی مقام والا نبی مرتبہ والا نبی جمعیت کی شہادت توحید و سنت عقیدہ دنیا والو لوگ بدل دادر کوئی کیا کار کرے کوئی ادائی نہیں. ایک پاسو میرا محبوب ہوئے, ایک پاسو پوری کائنات ہوئے. خدا کی قسم میرے پاک پیغمبر سونا محمد کریم کا مقام زیادہ ہے, پوری کائنات کا شان و مقام گھاٹے. ایک گال ضرور ہے رب کنو کھات پوری کائنات کا نواتے پر کیوں نہ تھا اور رب العالمین ہے رحمت للعالمین ہے اور ذوالجلال ہے آمنہ دلال ہے اے عابد او معبود ہے ساجد او مسجود ہے بیٹے تے بولے او سجدے تے بیٹے. میں لکھا دنیا والو میرا محبوب سربا سجود ہو دے منگتے تے ہو دے ڈھکتے تے تو رحمتہ مسئلہ ہے. نہیں بلکہ کیوں نہ تھا او احد تے احمد اے عابد او معبود اے نہیں اے اٹھا گیا ہوئے تے او نہیں دنیا والو قرآن دے آتے میرا محبوب آتے دے جس میں نے من کر آئے اس میں نے دیا آتے دے جس میں نے چلنے لگے تا آتے دے جس میں نے من کر پہنچے تے والنی آتے دے. میں بھی آتا قرآن آگے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ نہیں یہ نبی کو نہیں مانیں گے. ہاں کوئی کیا آدھے کوئی کیا آدھے کوئی اشاعتے کے قریب کی لوگ آدھے سائن نبی دا شان قرآن بھی جو محمد دے ہاں نہ گھٹا نہ بتھا گھٹیشی کا مارا گیا گھٹیشی کا چاہے بولو بلکہ اردو میں کہوں کم کرے گا مارا جائے گا پڑھائے گا مارا جائے گا. ایسے نہیں اپنا قرآن کہتا دنیا والو جب آیا میں نے بلایا بلکہ جبریل آیا جا میرا جبرائیل میرے محبوب کو میرے کو
کول لے کیا جبریل آئے حضور دے دروازے تے کیوں نہ آکھا دنیا والو نوریاں دا سردار نوریاں دا سردار میرے محبوب دے دروازے تے آکے میرا محبوب دے قدم میں بیٹھے تھے اللہ والا دے چم چم کے تنیاں سیوں دگایا جبریل رب دا پیغام لایا آدھی سجا کے جنتی سواری پوشاک سہنی زینی سنہری رب شان تیرا سب تو بتایا سبحان اللہ سبحان اللذی ہماری راتیں تو فلموں میں گزرتی ہماری راتیں تو واٹس ایپ کے خرافات میں گزرتی ہم تو 2-2 بجے تک فلمیں اور گانے سنتے رہتے ہیں ہمیں تو موبائل چاہیے جس طرح کہ یہ موبائل تیرا کام آئے گا نا میرا دوست خصوصاً نوجوانوں ماں کہتی ہے موبائل بند کر کے سو جا ابا کہتا ہے نہ دیکھ آنکھیں خراب ہو جائیں گی اس میں کچھ نہیں رکھا خدا کی قسم باقی ماں کی بات ٹھیک ہے مان لیا کر خدا کی قسم تیرے ابا کی بات ٹھیک ہے نوجوان مان لیا
کر اس میں کچھ نہیں ہے. یاری قرآن سے لگا, یاری میرے نبی کے فرمان سے لگا, یاری صحابہ کے ساتھ لگا, یاری مسجد کے ساتھ لگا, یاری مدرسے کے ساتھ لگا, اپنا تعلق ان علماء کے ساتھ لگا. خدا کی قسم ان کے ساتھ تعلق تیرا ہوگا, ایمان بھی بنے گا, عقیدہ بھی بنے گا. یہ کچھ نہیں ہے اس کے اندر. آج وعدہ کر کے جائے نوجوان, آج کے بعد فلمیں نہیں دیکھیں گے, گانے نہیں سنیں گے, ڈرامے نہیں دیکھیں گے, ٹک ٹاک نہیں بنائیں گے, ان خرافات کے اندر نہیں جائیں گے. جتنا وقت ملے گا قرآن کی تلاوت کریں گے, جتنا وقت ملے گا استغفار پڑھیں گے, جتنا وقت ملے گا درود شریف پڑھیں گے, جتنا وقت ملے گا اللہ کے حضور سربا سجود ہوں گے. آئے 2-2 بجے تک تو موبائل دیکھتا ہے, اس وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کر, صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین پڑھ لیا کر, سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کر, ہاں درود شریف پڑھ لیا کر, استغفار کر لیا کر. اور موضوع پہ آؤں, وقت تھوڑا ہے. اللہ والا کہتا ہے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجوے دے. کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجوے دے. نہ اتنا جاگ رب آنکھیں عبادت جہی ہوئے. ذرا توجہ کر, عقیدے کی بات کروں. اشاعت التوحید و سنہ کا ادنا سا کارکن اور طالب علم ہوں. جو عبادت کرے وہ معبود نہیں ہوتا. نہیں بولے یار, اٹھنا پم سے میں. جو عبادت کرے وہ معبود. عقیدے کی بات تو ضروری ہے نا, ہاں ٹکر حلال تو کرتے بھائیاں. ہاں جو عبادت کرے وہ معبود نہیں ہوتا. جو معبود ہوتا ہے وہ سجدوں سے پاک ہے. جو معبود ہوتا ہے ہاں ہاں وہ ہر چیز سے پاک ہے. ہاں ہاں اس کا خاندان ہے, اس کا نام کا بھی ہے, اس کا داد کا بھی ہے. اور دنیا والوں, اس لیے تو قرآن کہتا ہے ہر بچہ اس سورت کو یاد کرتا ہے. آج ترجمے پہ غور کر لیجئے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا ترجمہ اللہ والے نے کیا, سنتے رہتے ہوں گے. اے باہر کار حقیقت, قل هو اللہ احد. باہر کار حقیقت, قل هو اللہ احد. وہ نگہبانے تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد. باہر جا دستگیر لم یکن حافظ تورا ناصر لہو کفوا احد. ماننا پڑے گا او دنیا والوں. جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ میرا ایمان ہے. میرے نبی کا مقام پوری کائنات سے بڑھ کے ہے رب سے. کیا ہو گیا؟ ادھر دیکھیں آپ, جملہ رہ گیا. اللہ کنو گھاٹے پورے کائنات کنو ودے. او موضوع تے آ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. جو تمہاری بھی تصدیق کرے او میرے نبیوں رسولوں پیغمبروں آ جائے کرے. اللہ نے تجھے چاند بنا دیا ہے, سارے نبیوں کو ستارے بنا دیا ہے. اللہ نے تجھے قائد بنا دیا ہے, سارے نبیوں کو تیرا لشکر بنا دیا ہے. آؤ اس لیے تو آواز آئی, اللہ نے چنا, چنتے چنتے آخری نادر ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی.
ابھی اس کے اوپر ادھر دیکھیں، سمیٹنے لگا ہوں، وقت میرا پورا ہونے لگا ہے۔ اللہ، اب یہ میرا ایمان ہے، آپ کا سارے بولو ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کے اوپر ہم سب کے اوپر ضروری ہے کہ اس کا تحفظ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب میرے نبی کے سامنے یہ جھوٹے نبی، اللہ اکبر، کذاب اور دجال یہ آنے لگے ہیں، قربان جاؤں ابو بکر صدیق میدان میں آئے، عمر فاروق میدان میں آئے، عثمان غنی میدان میں آئے، حضرت علی میدان میں آئے، سنتے رہتے ہیں جنگ یمامہ ہونے لگی ہے، بلکہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ آئے یاد رکھنا، خصوصاً نوجوانوں، فیس بک والوں، میرے نبی کے ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، یہ میرے نبی نے ہی بتایا، میرے نبی کے صحابہ نے بتایا، ابو بکر صدیق نے بتایا۔ 600 سے زیادہ وہ صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے انہوں نے بتایا، جناب عمر نے بتایا۔ آپ کی اس پروگرام میں ہائے ختم نبوت کے ساتھ عظمت صحابہ کا بھی عنوان ہے۔ دیکھیں ان لوگوں نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ کیسے پہرا دیا ہے۔ حضرت حبیب ابن زید میرے نبی کا صحابی ہے، مسجد نبوی کے گیٹ کے سامنے کھجوریں بیچتا ہے، جہاں چلے گئے ہیں وہاں جا کے مسلمہ سے کہتے ہیں تو کذاب ہے، تو دجال ہے۔ اس نے کہا قریب آ کے کہے او قربان جاؤں میرے نبی کے صحابی کا ایمان ہے، میرے نبی کے صحابہ کا۔ اور دنیا والوں جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے رہا ہو، جن کے کردار کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے رہا ہو، گل میری نہیں، قرآن پڑھے۔ قرآن کہتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ خصوصاً نوجوانوں، فیس بک والوں، میرے نبی کے ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا صحابہ کا طریقہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے جنگ لڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب ابن زید وہاں جا کے اس کو کہتے ہیں تو کذاب ہے، تو دجال ہے۔ اس نے کہا قریب آ کے کہے میرے نبی دا یار، میرے نبی دا شاگرد، میرے نبی دا صحابی، میں پھر کیوں نہ کہوں چن چن کے خالق نے دیتے، حضرت بنجاری صاحب، چن چن کے خالق نے دیتے، محبوب نو محبوب ہاں۔ یہ غور کرنا، ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں استاد جی سے کہ صحابیت کا درجہ بھی عطائی ہے، ہاں وہابی ہے، کسبی نہیں ہے۔ یہ آپ ماشاءاللہ حافظ بنے ہوں گے اس بات پر، سبحان اللہ۔ ہائے کیوں نہ کہوں چن چن کے خالق نے دیتے، محبوب نو محبوب ہاں، ہیرے تے موتی چمک دے، نوری ستارے خوب ہیں، وہ ہو یا اندھیرا دور ہے، جگ نور تو پر نور ہے، اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں، وہ مدنی میٹھے من ٹھار تو، نبیاں دے سی سردار تو، سوہنے دے ہک ہک یار تو قربان جاواں میں، صدیق جے سچے یار تو، فاروق جے جلار تو، عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں۔ جناب حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ کے کہتے ہیں تو کذاب ہے،
ہے تو دجال ہے۔ ادھر دیکھیے گا نوجوانوں، بات کرنا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، ظالم کہتا ہے قریب آ، میرے نبی کا صحابی قریب آئے، یہ یہاں سے شروع کرتا ہے، یہ چھوٹی انگل کاٹتا ہے، حضرت حبیب ابن زید پھر کہتے ہیں تو کذاب ہے، پھر دوسری انگل کاٹتا ہے، پھر تیسری کاٹتا ہے، پھر چوتھی کاٹتا ہے، پھر پورا دایاں ہاتھ کاٹتا ہے۔ نبی کے صحابی کی زبان سے یہی جملے ہیں، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، پھر دوسرا ہاتھ کاٹنے لگا ہے، حتیٰ کہ حضرت حبیب ابن زید شہید ہو گئے، لیکن کذاب کو کذاب کہتے رہے، دجال کو دجال کہتے رہے۔ اس لیے نوجوانوں جو مرضی ہو جائے، تیرا کچھ مرضی کرن کر گن، لیکن میرے نبی دی ختم نبوت کمپرومائز کوئی نہیں ہے۔ جان جائے چلی جائے، دنیا جائے چلی جائے، جاہو جلال جائے چلا جائے، مکان جائے چلے جائے، دولت جائے تو چلی جائے، لیکن میرے نبی کے ساتھ یہ غداری نہ، کیونکہ حدیث پڑھی تھی، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سارا محبتہ قربان، ایک طرف اماں کی محبت، دنیا دولت سارے لوگوں کی محبت، دوسری طرف میرے نبی کی محبت ہے، ہر چیز قربان کرنی پڑے گی۔ ہاں ہاں، آج تو غیر ملک جانے کے لیے کہہ دوں جو مرضی ہو جائے، سنتی جائیے گا، ہاں وہاں 1200 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ یہاں اپنے آپ کو مسلم کہنے والا جاتا ہے کینیڈا میں، جاتا ہے آؤٹ آف کنٹری، تو نعوذ باللہ کہتا ہے یہاں لکھ دو غیر مسلم، یہاں مرزائی لکھ دو، یہاں لکھوا کے وہاں چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں پھر مسلم ہو گیا۔ ایسے ایمان دا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو منافقت ہے، تے منافقت کفر تو بھی زیادہ ہے۔ آپ پہلے پارے میں دیکھیں نا، اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، چاہیے تو یہ تھا دوسرا یعنی اللہ منافقین کا ذکر کرتا، بعد میں اللہ کفار کا ذکر کرتا، لیکن نہیں، اللہ نے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر کافروں کا ذکر کیا، تیسری دفعہ یعنی اللہ نے منافقین کا ذکر کیا۔ کافر کا کفر اتنا یعنی آپ کو نہیں وہ کرے گا جتنا منافق کا نفاق خراب کرے گا۔ یہ ادھر سے لکھوا کے ہاں جی میں مرزائی، میں فلاں، میں ڈھینگڑا، میں اتھے ون کے جی میں دوبارہ مسلم ہو گیا، کوئی مسلم نہیں ہویا۔ اس لیے دوستو یاد رکھو، علماء کا فتویٰ ہے، ان کے ساتھ جو بھی میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ پھرنا، ان کے ساتھ لین دین، ان کے ساتھ شادی غمی، بولے نا سارے بولے شادی غمی۔ آج یہ اس خوبصورت کانفرنس میں اور جید علماء کی موجودگی میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، ان کے جتنے اللہ یہ جو مشروبات ہیں، ان کی جتنی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، ان کو ذرہ برابر بھی کسی قسم کا فائدہ، سارے بولیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ اس بارے میں اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہیں، آپ تو تفصیل سے استاد جی سے تمام مسائل آپ کو عبور ہوں گے۔ یہودیوں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ لین دین ہے، ان کے ساتھ کیوں نہ، لیکن یاد رکھو یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم کو ماننے والا علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا یہ عیسائی ہے، ہاں وہ یہودی ہے، اور یہ میرے نبی کو نہیں مانتا، پھر اپنے آپ کو مسلم کہے، سارے بولیں، یعنی میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے اور کہے میں مسلم ہوں۔ مسلم وہ ہے جو میرے نبی کی ختم نبوت کا، سارے بولیں،
میرے نبی کی ختم نبوت کا پہرے دار ہے اور اسی عقیدے پر مضبوط ہے، وہی مسلم ہے۔ جو اس عقیدے کے خلاف ہے، نہیں مانتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ دعا یہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس عقیدے پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان جائے چلی جائے، دولت جائے چلی جائے، گھر بار قربان ہو جائیں، لیکن میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر آنچ نہ آئے۔ نوجوانوں اس بات کو پھیلا دو، ختم نبوت کا معنی بھی یہی ہے کہ میرے نبی کو ہی مانے، بھی والی بات نہ کرنا۔ اگر بھی والی بات کرتے ہیں کہ حضور نبی بھی ہیں، نعوذ باللہ یہ کانا دجال بھی ہے، نہیں، بس میرا نبی ہی آخری نبی ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، زندگی میں پھر